1722 میں ایران پر ترکوں، روسیوں اور افغانوں نے حملہ کر کے ایسی تباہی پھیلائی کہ سلطنت فارس کا وقار مٹی میں مل گیا۔ پورا ملک غلامی کی بدترین زنجیروں میں جکڑا گیا۔ ایرانیوں کے لیے یہ ایک سانحہ عظیم تھا۔ اس سے نکلنے کے لیے انہیں ایک طاقتور مسیحا کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ایک چرواہا تھا جو اونچے نیچے راستوں پر بہت بلند آواز سے جانوروں کو ہانکتا ہوا لے جایا کرتا تھا۔ ان دنوں یہی چرواہا ایرانیوں کا نیا سپریم لیڈر بننے والا تھا۔ اس میں لیڈرشپ کی وہ تمام صلاحیتیں تھیں جو باقی ایرانی ایلیٹ میں نہیں تھیں۔ ایک وقت آیا جب اس چرواہے نے ان تینوں قابض طاقتوں کو شکست فاش دی اور پھر دہلی کی مغل سلطنت کو بھی جی بھر کے لوٹا۔ یورپ میں اس کی فتوحات کی کہانیاں اس دور کے اخباروں میں چھپنے لگی۔ اپنے وقت میں نیپولین بوناپارٹ یورپ کا فاتح اسی کی ملٹری اسٹریٹجی کا فین ہو گیا تھا۔ اس ایرانی مسیحا اور جنگجو لیڈر کا نام نادر قلی بیگ تھا، جسے تاریخ آج نادر شاہ افشار کے نام سے جانتی ہے۔ کیورس فیلوز میں فیصل وڑائچ۔ نادر شاہ نے جس ایران میں آنکھ کھولی تھی وہ صفوی سلطنت کے زوال کا دور تھا۔ یہ سلطنت 1501 میں اسماعیل اول نے قائم کی تھی اور اس کا دارالحکومت اصفہان تھا۔ اس کی حدود جارجیا اور داغستان سے لے کر افغانستان کے شہروں قندھار اور ہرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم 1694 میں 1694 میں شاہ سلطان حسین جب تخت پر بیٹھا تو صفوی ڈائنیسٹی کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ نیا بادشاہ خوش آمدی درباریوں میں ہر وقت گھرا رہتا تھا اور حکومتی نظام چلانے پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صفوی امپائر میں بدنظمی پھیل گئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر سینٹرل ایشیا کے سرحدی علاقوں میں ترکمانی یعنی ترک ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا دی۔ قندھار کے غلزئی اور ہرات کے ابدالی قبائل بھی ایران سے باغی ہونے لگے۔ باقی سلطنت میں بھی شورش پھیلنے لگی۔ ان حالات میں خراسان کے ایک چھوٹے سے گاؤں دست گرد میں ایک ترک چرواہے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ یہ سال غالباً 1698 کا تھا۔ بچے کا باپ امام قلی بیگ بہت خوش تھا کیونکہ شادی کے طویل عرصے بعد اس کے گھر پہلی اولاد ہو رہی تھی۔ اس نے بچے کا نام نادر قلی بیگ رکھا۔ نادر آپ جانتے ہیں کہ انتہائی نایاب یعنی قیمتی چیز کو کہتے ہیں، اور امام قلی ظاہر ہے اس لیے نام تھا کہ یہ سرنیم کے طور پر ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ جب نادر کچھ بڑا ہوا تو باپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے نکل گیا۔ اسی دوران اس کا ایک چھوٹا بھائی ابراہیم بھی پیدا ہوا جس کا پھر بہت کردار رہا اس کی زندگی۔ نادر شاہ کا خاندان ترک نسل کے افشار قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ صدیوں سے ایران ہی میں رہ رہا تھا اور فارسی کلچر میں ڈھل چکا تھا۔ یہ لوگ ترک زبان بھی بولتے تھے اور فارسی بھی خوب اچھی بولتے اور جانتے تھے۔ یہ صفوی شاہی خاندان کے مضبوط اتحادی بھی تھے۔ صفویوں کو جب بھی کسی جنگ کا سامنا ہوتا تو وہ افشار کے جوانوں کو بلا لیتے اور یہ ایرانی فوج کی اگلی صفوں میں لڑتے۔ ہر ترک بچے کو دو چیزیں یعنی گھڑ سواری اور ہتھیاروں کا استعمال لازمی سکھایا جاتا تھا۔ خطرناک جنگلی جانوروں اور لٹیروں کے درمیان گھرے علاقوں میں ظاہر بچنے کے لیے یہ دونوں بہترین ہتھیار تھے۔ نادر شاہ نے بھی بچپن میں نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی، لیکن ابھی وہ کم عمر ہی کا تھا کہ اس کے خاندان پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اس کا باپ بیماری کا شکار ہو کر چل بسا۔ اس کے بعد اگلے چند برس نادر شاہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے اذیت ناک غربت کے دن تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ لٹیروں کا ایک گروہ اس کے پورے خاندان ہی کو اغوا کر کے لے گیا تاکہ انہیں غلام بنا کر منڈی میں بیچا جا سکے۔ لٹیروں کی قید میں ہی اس کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ نادر شاہ کو بھی اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ وہ ڈاکوؤں کی گفتگو غور سے سن کر ان کی مینٹالٹی کو سمجھنے لگا اور کچھ ان پٹ بھی دینے لگا۔ اس نے لٹیروں میں ان لوگوں کو تلاش کر لیا تھا جنہیں لالچ دے کر وہ اپنے ساتھ ملا سکتا تھا۔ پھر ایک روز موقع دیکھ کر اس نے کچھ ایسے ڈاکوؤں کو ایک آفر بھی کی۔ اس نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں بہت سا مال و دولت حاصل کرنے اور سرکاری سپاہیوں سے بچانے میں بہت کام آؤں گا۔ نادر قلی بیگ میں لوگوں کو قائل کرنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ ان خاص لٹیروں کو اپنے شیشے میں اتار لیا اور وہ ماننے لگے کہ یہ لڑکا واقعی ہمارے بہت کام آنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چپکے سے ایک دن نادر شاہ افشار اور اس کے بھائی کو اپنے فائدے کے لیے چھوڑ دیا۔ آزادی کے بعد نادر شاہ نے لٹیروں کی مدد تو کیا کرنی تھی، الٹا وہ ان کے خلاف کام کرنے لگا۔ مشہد کے قریب موجودہ ترکمانستان میں ایک چھوٹا سا قلعہ تھا ابھی ورت۔ یہ قلعہ اس دور میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا۔
صفویوں نے ایک ترک سردار بابا علی بیگ کو اس کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے پاس چند ہزار سپاہی بھی تھے۔ یہ بندوقوں سے مسلح نوجوان تھے اور یہ گھوڑوں پر بیٹھ کر لٹیروں کے خلاف ہی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ نادر شاہ بھی اسی فوج میں جا کر بھرتی ہو گیا، یعنی گھوڑ سوار بن کر اب وہ ڈاکوؤں کا شکار کرنے لگا جنہیں وہ جانتا تھا۔ چند ہی جھڑپوں میں اس نے اپنی بہادری اور لیڈرشپ کا لوہا وہاں منوا لیا۔ بابا علی اتنا خوش تھا کہ اس نے نادر شاہ کو پہلے اپنا نائب بنایا اور اس کے بعد داماد۔ اس نے اپنی بیٹی گوہر شاد کی شادی اسی نوجوان سے کر دی۔ غالباً اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو وہ نادر ہی کو اپنے جانشین کے طور پر بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک روز اس نوجوان کا شاہی دربار سے بھی رابطہ ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ نادر شاہ نے ڈاکوؤں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بابا علی نے اس کامیابی کی خوشخبری بادشاہ تک پہنچانے کے لیے اسے ہی اصفہان بھیج دیا۔ وہ دارالحکومت پہنچا اور شاہ حسین کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے اپنی کامیابی کا پورا قصہ کہہ سنایا۔ صفوی بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور 100 تومان انعام میں دیے۔ یہ رقم لے کر نادر ابھی ورد کے قلعے میں لوٹ آیا۔ پھر کچھ ایسے واقعات اس کے بعد ہوئے کہ ایرانی سلطنت تیزی سے کولیپس کرنے لگی۔ 1709 میں قندھار کے غلزئی پٹھانوں نے میر ویس خان ہوتک کی کمان میں ایرانیوں سے بغاوت کر دی اور اپنی آزاد ریاست قائم کر لی۔ چند برس بعد ہرات میں ابدالی قبائل بھی ایرانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں کچلنے کے لیے مشہد سے ایک ایرانی فوج ہرات پہنچی جس میں نادر شاہ کا سسر بابا علی بھی شامل تھا، لیکن ابدالیوں نے اس فوج کو شکست دی اور علی بیگ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اب ابھی ورد کا کنٹرول نادر شاہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ جب نادر شاہ ابھی ورد کا مالک بنا، اس قلعے کا حکمران بنا، تو اس وقت قندھار میں ہوتک سلطنت میں ایک نیا زیادہ سخت گیر حکمران آ چکا تھا۔ وہ ایسے کہ میر ویس ہوتک 1715 میں فوت ہو گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی عبدالعزیز نے تخت سنبھال لیا۔ تاہم 2 سال بعد میر ویس کا بیٹا محمود شاہ ہوتک اپنے چچا کو قتل کر کے تخت پر قابض ہو گیا۔ محمود ایک ایمبیشیس لیڈر تھا اور بہت بڑی افغان امپائر قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پہلا ٹارگٹ غلزائیوں کا پرانا دشمن ایران تھا، جس کے وہ غلام رہ چکے تھے، جس کے تحت رہ چکے تھے۔ اب محمود ہوتک ٹیبلز ٹرن کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ 1722 میں وہ اپنی فوج کے ساتھ صفوی دارالحکومت اصفہان کی طرف بڑھا۔ 8 مارچ کو اصفہان کے مشرق میں 25 کلومیٹر دور گلون آباد یا موجودہ جیلان آباد میں ایرانیوں سے اس کی جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں افغان فاتح رہے۔ ایرانی فوج پسپا ہو کر اصفہان شہر میں چلی گئی۔ محمود ہوتک نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس گہراؤ کی وجہ سے ایرانی دارالحکومت میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ فاقوں اور وباؤں نے کم از کم 80,000 شہریوں کی جان لے لی۔ صفوی بادشاہ سلطان حسین نے یہ صورتحال دیکھی تو ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 23 اکتوبر 1722 کو ایرانی حکمران گھوڑے پر سوار شہر سے نکلا اور افغان کیمپ میں جا پہنچا۔ اس نے محمود ہوتک سے کہا کہ میں اپنی سلطنت تمہیں سونپتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی پگڑی پر لگا ہوا شاہی نشان جو ایک پر کی طرح تھا اور جسے جقا کہتے تھے اسے اتارا۔ یہ نشان اس نے افغان بادشاہ کی پگڑی پر لگا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب یہ غلزئی پٹھان محمود ہوتک ایران کا نیا بادشاہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور افغان فوج نے اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ 221 برس سے قائم پرشین سلطنت میں صفوی ڈائنسٹی ختم ہو چکی تھی۔ سلطان حسین کو محل میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 سال بعد 1726 میں قتل کر دیا گیا۔ ایرانی امپائر کے مرکزی حصے پر افغانوں کا قبضہ ہوا تو ایران کی 2 رائیول پاورز رشیا اور ترک دونوں اپنا حصہ وصول کرنے آ گئے۔ یعنی جو علاقے ابھی افغانوں کے قبضے میں نہیں تھے یا ان کی پہنچ سے دور تھے وہ انہیں اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے آ گئے۔ ان دونوں طاقتوں نے 1724 میں 1724 میں ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ایرانی امپائر کی بالکنائزیشن کر دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جارجیا اور آرمینیا پر ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ داغستان کا کچھ علاقہ روسیوں کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ آذربائیجان، جس میں موجودہ ایرانی آذربائیجان کا علاقہ بھی شامل تھا، اسے روسیوں اور ترکوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ جو علاقے کسی طاقت کے قبضے میں نہیں آئے وہاں مقامی وار لارڈز کا کنٹرول ہو گیا۔ دوستو، ایران پر افغان قبضہ، صفوی امپائر کا خاتمہ اور اس کی بالکنائزیشن یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا نیشنل لیول کی ایک تہذیبی ٹریجڈی تھی۔ اس صورتحال کے خلاف مزاحمت، ریزسٹنس بھی فوری شروع ہو گئی۔ معزول صفوی حکمران سلطان حسین کا ایک بیٹا طہماس اصفہان کے محاصرے کے دوران کسی طرح فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو طہماس ثانی یعنی طہماس II کے ٹائٹل سے ایران کا نیا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔
ایک ترک قبیلہ قاجار جو صفویوں کا وفادار رہا تھا، اس کے سردار فتح علی خان نے بھی طہماسپ ثانی کی حمایت کر دی۔ اس مزاحمتی فورس نے بحیرہ کیسپیئن کے کنارے استراباد موجودہ گرگان شہر کا رخ کیا، جو کسی بیرونی طاقت کے قبضے میں اس وقت نہیں تھا۔ اسے بیس بنا کر تخت کا نیا دعوے دار طہماسپ ثانی مزید فوج جمع کرنے لگا۔ ایرانی عوام کے نزدیک یہ صرف سلطنت کی یا ڈائنیسٹی کی بحالی کی تحریک نہیں تھی، بلکہ جنگ آزادی تھی۔ اسی لیے بہت سے ایرانی طہماسپ ثانی کے پرچم تلے جمع ہونے لگے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا اصل مسیحا تو استراباد سے 450 کلومیٹر دور ایک قلعے ابی وارد میں بیٹھا ہے۔ جب ایرانی بادشاہ اپنی فورس بنا رہا تھا تو یہ تقریباً وہی وقت تھا جب نادر شاہ بھی اپنی طاقت بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ نادر شاہ نے پہلے اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ جب اس کی طاقت بڑھتی گئی اور اسے زیادہ مضبوط قلعے کی ضرورت محسوس ہوئی جسے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا سکے، تو اس نے ابی ورد کے جنوب میں مشہد سے 150 کلومیٹر آگے ایک قدیم قلعے کی طرف نظر کی۔ کہتے ہیں اسے امیر تیمور نے ایران پر اپنے حملے کے دوران تعمیر کروایا تھا۔ یہ کافی بلندی پر ہونے کی وجہ سے مضبوط ڈیفینسو پوزیشن کا کام بھی دے سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ کلات کہلاتا تھا۔ یہ فورٹ مقامی کرد قبائل کی ملکیت میں تھا جو نادر شاہ کے وفادار تھے۔ اس کے حکم پر کردوں نے یہ قلعہ خالی کر دیا اور نادر ابی ورد سے یہاں منتقل ہو گیا۔ اسی کے نام پر یہ قلعہ پھر قلعت نادری کہلانے لگا، یعنی نادر کا قلعہ۔ یہ جگہ آج ایرانی صوبے خراسان رضوی میں شامل ہے۔ لیجنڈ ہے کہ نادر شاہ کو یہاں ایک خفیہ جگہ سے امیر تیمور کا خزانہ بھی ملا تھا۔ اس خزانے کے ساتھ ایک دیوار پر لکھا تھا کہ جو کوئی بھی یہاں آئے گا وہ اپنے دور کا نادر یعنی نایاب انسان ہی ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے تیمور کی نصیحت یہ لکھی تھی کہ جب تم فتوحات حاصل کرو تو مغرور نہ ہو جانا۔ یوں لیجنڈ کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ نادر ہی وہ نایاب انسان ثابت ہوا جسے خزانہ بھی ملا اور وہ نصیحت کے مطابق شاید مغرور بھی نہیں ہوا۔ بہرحال نادر شاہ کو یہاں سے خزانہ ملا یا نہیں ملا، لیکن قلعت نادری کی شکل میں ایک مضبوط بیس اسے ضرور مل گئی۔ اب اس نے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ترک قبائل کو اپنے کنٹرول میں لانا شروع کیا۔ ان میں سے کچھ جنگ میں شکست کھا کر اور زیادہ تر مروب ہو کر اس کی سرداری قبول کرنے لگے۔ ان قبائل کے جنگجو نادر شاہ کی فوج کا حصہ بھی بننے لگے۔ اس طرح کچھ ہی عرصے میں اس کے پاس ایک بڑی طاقتور ملیشیا فورس جمع ہو گئی۔ نوجوان سردار کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبریں استراباد میں طہماسپ ثانی تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ بادشاہ نے اسے اپنا اتحادی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود خراسان چلا آیا اور نوجوان کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ نادر مان تو گیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سپہ سالار فوج کا اسے بنایا جائے۔ لیکن سالار کا عہدہ تو پہلے سے فتح علی قاجار کے پاس تھا، جو طہماسپ ثانی کا سب سے مضبوط اتحادی تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسے میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ نادر شاہ کے کسی سپاہی نے فتح علی خان کا ایک خط پکڑ لیا۔ یہ خط طہماسپ کے دشمن وار لارڈ ملک محمود سیستانی کو لکھا گیا تھا۔ اس کا ذکر بہرحال ویڈیو میں آگے آ رہا ہے دوستو۔ اس خط سے ثابت ہو رہا تھا کہ قاجار کمانڈر بادشاہ کو قتل کروانے کی سازش کر رہا ہے۔ نادر نے یہ خط حاصل کیا اور طہماسپ کو دکھا دیا، جو ظاہر ہے اسے پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے فوری طور پر فتح علی کو اپنے خیمے میں بلایا، جہاں نادر اور اس کے سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے قاجار سردار کو جکڑ کر قید کر دیا اور اگلے روز اسے قتل کر دیا۔ اب یہ سازش نادری تھی یا واقعی وہ غدار تھا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس کی موت کا فوری فائدہ، تاریخی فائدہ نادر شاہ ہی کو ہوا۔ اسے قورچی باشی یعنی ایرانی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، سب سے طاقتور شخص۔ بادشاہ نے بھی بعد میں اسے طہماسپ قلی خان یعنی طہماسپ کے خدمتگار کا ٹائٹل دے دیا۔ یہ خطاب صفوی دربار میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سپہ سالار کے عہدے نے نادر شاہ کو پہلی بار ایرانی نیشنل سٹیج پر اہم ترین کردار بنا دیا تھا۔ ملک کی آزادی کی ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ نئے ایرانی سپہ سالار نے سب سے پہلے مشہد پر حملہ کیا۔ یہ شہر ایک ایرانی وار لارڈ ملک محمود سیستانی کے قبضے میں تھا۔ نادر شاہ نے اس پر قبضہ کر کے سیستانی کو قتل کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مشہد میں اہل تشیع کے 8ویں امام علی رضا کا روضہ بھی ہے۔ اس پر نادر شاہ افشار کے کنٹرول کا مطلب کئی ایرانیوں کے نزدیک یہی تھا کہ اب خدائی طاقت بھی اسی کے ساتھ ہے۔ لوگ جوک در جوک نادر شاہ کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اتفاق سے جب ایرانی قوم طہماسپ اور نادر شاہ کے انڈر اکٹھی ہو رہی تھی، متحد ہو رہی تھی، تو افغانوں میں اب پھوٹ پڑ رہی تھی۔ اپریل 1725 میں 1725 میں اصفہان میں افغان بادشاہ محمود ہوتک کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آپ جان چکے ہیں کہ محمود نے اپنے چچا عبدالعزیز کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔
تو اس کے مقتول چچا کا بیٹا اشرف تھا جس کو اصفہان میں اس نے قید رکھا ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ محمود ہوتک کی ذہنی حالت اچانک بگڑنے لگی، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، وہ حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ افغان کمانڈرز نے اشرف ہوتک کو رہا کر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سابق افغان بادشاہ کو گلا دبا کر قتل کروا دیا۔ جب یہ خبر قندھار میں پہنچی جو دارالحکومت تھا تو وہاں محمود کے بھائی حسین ہوتک نے اشرف کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے قندھار میں اپنی بادشاہت ڈکلیئر کر دی۔ یوں خاندانی دشمنی کی وجہ سے غلزئی افغان ہوتک امپائر دو مختلف دھڑوں میں بٹ گئی۔ افغان امپائر میں اس پھوٹ نے نادر شاہ کا کام اور بھی آسان کر دیا، اب وہ انہیں الگ الگ نپٹ سکتا تھا۔ ایرانی سپہ سالار نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ ہرات کے ابدالی پٹھانوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یہ لوگ غلزئی ہوتک ڈائنسٹی کے دشمن تھے، اس لیے ایرانیوں کے ساتھ آسانی سے مل گئے۔ اگست 1729 میں 1729 میں اشرف ہوتک اپنی فوج کے ساتھ نادر شاہ سے دو ہاتھ کرنے اصفہان سے چل پڑا۔ نادر نے بھی اپنی فوج کے ساتھ مشہد سے پیش قدمی شروع کر دی۔ 29 ستمبر کو 29 ستمبر کو تہران سے 350 کلومیٹر دور دمغان شہر کے قریب ایک زبردست مارکا ہوا۔ افغان فوج کی تعداد 40,000 تھی جبکہ ایرانی صرف 25,000 تھے، یعنی نادر شاہ کی فوج کی تعداد کم تھی۔ ایرانیوں کو یہ ایڈوانٹیج بہرحال تھا کہ ان کے پاس توپیں اور بندوقیں زیادہ تھیں۔ یہ زیادہ فائر پاور تھی جس نے جنگ میں فیصلہ کن ڈیسائسو کردار ادا کیا۔ نادر شاہ کے سپاہیوں کی زبردست گولہ باری نے افغانوں کی صفیں ادھیڑ کر رکھ دی۔ ہوتک فوج 12,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی، جبکہ ایرانیوں کا نقصان صرف 3 سے 4,000 جوانوں کا تھا۔ اس شاندار فتح کے بعد نادر شاہ نے اصفہان کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع کیا جو کہ پرانا ایرانیوں کا کیپٹل تھا جہاں افغانوں کی حکومت تھی۔ راستے میں درہ خوار میں افغانوں کو اس نے ایک اور یادگار شکست دی۔ اشرف ہوتک تب تک واپس اصفہان پہنچ چکا تھا اور عثمانی ترکوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ دراصل افغان امپائر اور عثمانیوں کے درمیان کچھ عرصہ پہلے ہی بڑے اچھے تعلقات قائم ہو چکے تھے، جس کی وجہ ظاہر ہے یہ تھی کہ نادر شاہ کے خلاف افغانوں کی جنگ میں ترکوں کے بھی سٹیکس شامل ہو چکے تھے، ان کے بھی مفادات تھے۔ کیونکہ اگر ایرانی جیت جاتے، وہ اپنا علاقہ واپس لے لیتے تو وہ پھر عثمانیوں سے بھی ترکوں سے بھی اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش ضرور کرتے۔ اسی لیے کچھ ترک عہدیدار پہلے ہی افغانوں کی مدد کے لیے اصفہان پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ توپیں بھی تھیں، انہوں نے یہ توپیں یہ گنز افغانوں کو دے دی۔ اب افغانوں نے اصفہان کے نارتھ میں شمال میں تقریباً 60 کلومیٹر دور مورچہ خورد گاؤں میں پوزیشن سنبھال لی۔ اپنی توپیں تو انہوں نے انسٹال کر دیں لیکن اب ایرانی توپ خانے سے بھی تو بچنا تھا۔ افغان پیدل سپاہی خندقیں کھود کر ان میں بیٹھ گئے۔ 13 نومبر 1729 کو 1729 کو افغانوں اور ایرانیوں کے درمیان تاریخ کا ایک فیصلہ کن مارکا ہوا۔ نادر شاہ کی بندوقوں سے لیس انفینٹری افغان مورچوں کی طرف بڑھی۔ ہوتکوں نے اس پر گولہ باری کی اور کچھ سپاہی مارے بھی گئے، لیکن شدید بمباری میں بھی ایرانیوں کا ڈسپلن نہیں ٹوٹا اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ دشمن کے قریب پہنچ کر انہوں نے فائر کھول دیا اور کئی افغان سپاہی خندقوں ہی میں ڈھیر ہو گئے، انہیں باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر ایرانیوں نے یہ کیا کہ تلواریں نکالی اور مورچوں کے اندر کود پڑے، خندقوں میں کود پڑے۔ انہوں نے بچے کھچے افغانوں کا صفایا کر دیا اور جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ اشرف ہوتک شکست کھا کر ایران سے افغانستان کی طرف واپس فرار ہو گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو حسین ہوتک شاہ کو خبر ہو گئی جو وہاں کا نیا حکمران تھا، جس کے بھائی محمود کو اشرف نے قتل کرایا تھا۔ حسین ہوتک نے انتقام لینے کے لیے اپنے بیٹے شہزادہ ابراہیم کو اشرف کے تعاقب میں بھیج دیا۔ شہزادے نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قندھار کے قریب ہی کسی جگہ سابق افغان بادشاہ کو تلاش کر لیا۔ جب وہ اشرف کے قریب پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا بھگا دیا۔ ابراہیم بندوق لے کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ دونوں کے گھوڑے جلد ہی برابر آ گئے۔ اشرف نے ابراہیم کو اتنے قریب دیکھا تو اس پر خنجر سے وار کی بھی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے یہ وار بچا کر جوابی فائر کر دیا۔ گولی سابق بادشاہ اشرف ہوتک کے جسم سے پار ہو گئی اور وہ بے جان ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اشرف ہوتک کی موت کے ساتھ ہی غلزئی ہوتک سلطنت کا ایرانی حصہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب صرف قندھار والا باقی تھا۔ 9 دسمبر 1729 ایرانیوں کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ اس روز نادر شاہ طہماسپ ثانی کے ساتھ فاتحانہ اصفہان شہر میں داخل ہوا۔ 7 سال بعد ایران نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں، صفوی سلطنت بحال ہو چکی تھی۔
شہر میں جشن کا سماں تھا، لوگ نادر شاہ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے کیونکہ وہی ان کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دراصل نادر شاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ ابھی کچھ آیا ہی نہیں تھا۔ افغانوں سے 3 لڑائیاں وہ لڑ چکے تھے اور انہیں کہیں بھی لوٹ مار کا موقع نہیں ملا تھا جو اس دور میں جنگجوؤں کا حق سمجھا جاتا تھا۔ سو اب انہوں نے اصفہان کے شہریوں یعنی اپنے ہی ہم وطنوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوٹ مار کئی روز جاری رہی جس میں قتل اور جنسی زیادتی کے واقعات بھی ہوئے، اور اس مارا ماری کو نادر شاہ نے فوری طور پر روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چند روز بعد جب اس کے سپاہی کافی مال اور عزتیں لوٹ چکے تو اس نے پابندی کا حکم جاری کیا۔ ایران آزاد ہو چکا تھا۔ تخت پر بظاہر صفوی حکمران طہماسپ ثانی بیٹھا تھا، مگر وہ تو بس نام کا حکمران تھا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا، اصل حکمران نادر شاہ تھا۔ یہی چرواہا، تاہم اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ افغانوں کے بعد ایرانیوں کے پاس 2 دشمن یعنی عثمانی ترک اور رشینز باقی تھے، ابھی ان سے نپٹنا تھا۔ نادر شاہ نے اصفہان پر کنٹرول کے بعد وقت ضائع کیے بغیر روسیوں اور ترکوں کے خلاف مہمات شروع کر دی۔ اگلے 17 برس کے دوران اس کی زبردست فوجی کیمپینز نے ایران کی سرزمین سے ترکوں اور پھر روسیوں دونوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ ترکوں کو شکستیں دے کر، جبکہ رشیا کو ملٹری پریشر اور معاہدوں کے تحت علاقے خالی کرنے پر اس نے مجبور کیا۔ اس طرح نادر شاہ نے آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور داغستان تک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ترک کنٹرول والے عراقی شہر بغداد کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، لیکن اسے فتح نہیں وہ کر سکے۔ تاہم اس نے نجف، جو کہ حضرت علی کے روضے کی وجہ سے اہل تشیع کے لیے ایک مقدس شہر ہے، اسے عثمانیوں سے واپس لے لیا۔ نادر شاہ نے ایک طاقتور بحری بیڑا بھی تیار کیا۔ اس کے ذریعے ایرانی سلطنت کی حدود خلیج فارس کے پار، پرشین گلف کے پار، عرب علاقوں تک پہنچ گئی۔ موجودہ بحرین، قطر، UAE، سعودی عرب کے کچھ ساحلی علاقے اور عمان کا دارالحکومت مسقط بھی ایرانی کنٹرول میں آ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آبنۂ ہرمز کے دونوں کنارے ایرانی کنٹرول میں آ گئے تھے، جیسے کہ آپ نقشے پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ نادر شاہ افشار کے ملٹری کیریئر کا ایک اور مائل سٹون افغان ہوتک سلطنت کا خاتمہ بھی تھا۔ 1738 میں 1738 میں نادر شاہ نے قندھار کو فتح کر لیا۔ حکمران حسین شاہ ہوتک کو قیدی بنا کر ایرانی علاقے مازندروان میں بند کر دیا۔ یہاں پہنچنے کے کچھ ہی دن بعد وہ ویسے بھی فوت ہو گئے۔ یوں افغان سلطنت جو 1709 میں قائم ہوئی تھی، وہ 1738 میں محض 29 برس بعد 29 ایئرز کے بعد انجام کو پہنچ گئی۔ لیکن ہوتکوں سے پہلے ہی ایران میں صفوی خاندان کا بوریا بستر بھی گول کیا جا چکا تھا۔ ایران کی آزادی کے بعد نادر شاہ کے ایمبیشنز، اس کے عزائم بہت بڑھ گئے تھے۔ اس نے ایران کے تخت پر ہی نظریں باندھنی تھی، وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ لیکن اس دور کے حساب سے اگر وہ موجودہ بادشاہ کے خلاف بلا وجہ بغاوت کرتا تو ایرانی لوگ اسے غدار اور باغی کہتے، اس کی عزت نہ کرتے۔ سو اسے ایک پلان چاہیے تھا جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے یہ کیا کہ طہماسپ ثانی کو شرابی کبابی مشہور کرنا شروع کر دیا اور اس کی شہرت داغدار کر دی، اور اس کی جگہ اس کے دودھ پیتے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، جس میں وہ جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ اس بچے کو عباس سوئم کا ٹائٹل دے کر حکمران بنا دیا گیا، اور اس کے بالغ ہونے تک خود گارڈین یعنی ڈیفیکٹو حکمران بن کر نادر شاہ بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے اس نے دیکھا کہ یہ بات ہضم کر لی ہے ایرانیوں نے، تو پلان کے آخری دوسرے حصے پر عمل شروع ہوا۔ اس نے منگولوں کی طرز پر حکمران طے کرنے والا عظیم اجلاس رولتائی بلایا۔ نادر شاہ دراصل چنگیز خان اور امیر تیمور کو آئیڈیالائز کرتا تھا۔ وہ منگولوں اور ترکوں کو ایک ہی نسل مانتا تھا، سو اس نے اپنے تخت پر قبضے کے لیے بھی انہی کے قدیم سیاسی بندوبست کرولتائی کا استعمال کیا۔ ایرانی آذربائیجان میں ایک علاقہ ہے دشت مقا۔ جنوری 1736 میں 1736 میں یہاں کرولتائی منعقد کی گئی تھی۔ تمام موجود سرداروں کے سامنے 2 چوائسز رکھی گئیں، 2 ان کے سامنے انتخاب رکھے گئے۔ پہلی چوائس یہ تھی کہ کمزور صفوی خاندان کو ایران کے تخت پر قبول کیا جائے، وہی صفوی جن کی کمزوری سے انتشار پھیلا تھا، کیوس ہوا تھا اور ایران غلامی میں چلا گیا تھا۔ دوسری آپشن یہ کہ اپنا لوہا ثابت کرنے والے نادر شاہ جیسے طاقتور کمانڈر کو بادشاہ چن کر ایرانی سلطنت کو مضبوط کیا جائے۔ فیصلہ مشکل نہیں تھا، میرٹ پر بھی نادر شاہ ہی حکمران بنتا تھا۔ سرداروں نے بھی کرولتائی میں یہی فیصلہ دے دیا۔ 8 مارچ 1736 کے دن 38 سالہ 38 ایئرز اولڈ
तुर्क चरवाहा ईरानी सल्तनत का ताज अपने सर पर रखकर कानूनी हुक्मरान बन गया। अब्बास सोइम की बराए नाम हुकूमत और सफ़वी डायनेस्टी का अहद खत्म हो गया। तहमास और अब्बास सोइम को अस्फहान से 1000 किलोमीटर दूर सब्ज़वार शहर में भेजकर कैदियों की तरह पहरे में बिठा दिया गया कि कहीं वो बगावत ही ना कोई करवा दे। अब दोस्तों, नादिर शाह अफशार को हुकूमत तो मिल गई थी, लेकिन उसके सामने एक और मसला खड़ा था। इसकी जंगी मुहम्मत के खर्च ने शाही खजाना खाली कर दिया था। नए बादशाह को पर्शियन अंपायर चलाने के लिए खजानों के ढेर चाहिए थे। ईरान के करीब सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां बहुत ज्यादा दौलत फौरी तौर पर लूटमार के जरिए हासिल की जा सकती थी। ये जगह थी हिंदुस्तान, जहां 200 साला मुगल अंपायर लड़खड़ा रही थी। जनूबी हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में और पंजाब में मुगलों के खिलाफ बगावतें भी आम बात थी। मुगल कमजोर हो चुके थे, लेकिन नादिर शाह जानता था कि ये वो हाथी है जो मरा हुआ भी 1.25 लाख का है। दिल्ली दुनिया के दौलतमंद तरीन शहरों में से एक था। यहाँ मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। वो शायर था, फन और फनकारों को पसंद करता था, फन का दिलदादा था, जंगो जदल से खुद को दूर रखता था। अगर कभी सल्तनत में बगावत भी हो जाती तो वो उसे कुचलने में ज़ाती तौर पर शामिल नहीं होता था, दिलचस्पी भी नहीं लेता था, बल्कि किसी दरबारी के जिम्मे लगा देता था। शहनशाह मोहम्मद शाह को मुखालफिन तंजन रंगीला शाह भी कहा करते थे, क्योंकि इसकी रंगो नूर की महफिलें बहुत मशहूर थी। ऐसे नर्म खू हुक्मरान के लिए नादिर शाह जैसे सख्त गिर जहां दीदा कमांडर का मुकाबला मुमकिन ही नहीं था। सितम ज़ुरीफी देखिए कि मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला उसी अमीर तैमूर की औलाद में से था जिसे नादिर शाह आइडियलाइज करता था, उसे अपना आइडियल भी मानता था। लेकिन आप जानते हैं कि ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। अमीर तैमूर ने भी कभी इसी फॉर्मूले पर, इसी असूल पर अमल किया था। उसने भी दिल्ली को मालो दौलत के लिए लूटा था। नादिर शाह ने भी यही किया। 1738 में 1738 में उसने एक लश्कर जर्रार जमा किया और हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। वो काबुल से होता हुआ खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि उससे सबसे ज्यादा मुजाहमत, रेजिस्टेंस कहां से बर्दाश्त करना पड़ी। नादिर शाह की फौज का खुफिया हथियार क्या था, और आखिर ऐसी क्या बात थी कि नादिर शाह के कदमों में हिंदुस्तान के खजाने जब लाग कर रखे गए तो उसने दाएं बाएं सर हिला दिया। क्यों? ये सब आपको दिखाएंगे नादिर शाह अफशार के दूसरे हिस्से में, और साथ ये भी बताएंगे कि दिल्ली के कत्लेआम में असल कसूरवार कौन था, नादिर शाह या कोई और। दोस्तों, नादिर शाह ने ऐसे हालात में हुकूमत संभाली थी जब ईरान सियासी मसाइल और बैरूनी हमलों का शिकार था। इस ईरानी हुक्मरान ने भी अपनी अंपायर चलाने के लिए वही कुछ किया जो इसके आइडियल्स अमीर तैमूर और चंगेज़ खान किया करते थे। तारीख के इन दोनों बड़े अजीम लीडर्स की बायोग्राफीज देखने के लिए आप यहाँ और यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए नादिर शाह की फौजी हिकमत अमली स्टडी करने वाले मशहूर ज़माना फ्रेंच कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट की मुकम्मल बायोग्राफी।